حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے یعنی چھوٹ جانے والی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی روڈ کی سی ہے، جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا انحصار اس بات پر کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمان بن کر۔ لہذا اگر ہم جنت کے انعامات لینا اور جہنم کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائے اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا۔ اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے۔ بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور عبرتناک روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے ورثاء سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اگر انسان اسے سننے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ
صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر یعنی تیرا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔